دور حدیث کا طالب علم ہوگا، نماز قضا ہو رہی ہے۔ دور حدیث کی طالبہ ہے، نماز قضا ہو رہی ہے۔ شادی بیاہ میں، گھر میں، فنکشن میں جاتے ہیں تو سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی بلکہ غیروں کا لباس ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم آگے کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی زندگیاں دین کے لیے گزر گئیں، جن کی راتیں تہجد کے ساتھ آباد، زندگیاں پاک دامنی کے ساتھ آباد، ان کی اولادوں کے لباس۔ یہ تو میں نے ایک غم بیان کر دیا، اب کریں کیا؟ ایک غم ہے، ایک تکلیف ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ علمی کیفیات الحمدللہ الکحف میں بھی اور بھی اداروں میں پورے ملک کے اندر بہت ہیں، بڑا زور ہے۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، بہت زور ہے اور بہت مفید ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن عبارت سے آگے بڑھ کر قلبی کیفیات کے اوپر توجہ عمومی طور پر کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دور حدیث کا طالب علم ہوگا، نماز قضا ہو رہی ہے۔ دور حدیث کی طالبہ ہے، نماز قضا ہو رہی ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہے، موبائل کا استعمال ٹھیک نہیں، عالم بن چکے، مفتی بن چکے، اور بعض دفعہ کوتاہیاں آ جاتی ہیں۔ سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ روش بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر ہمارے ہی جو نیک لوگ ہیں اور دیندار لوگ ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، قاری ہیں، اپنی اولادوں کو تو غور کریں، وہاں کمی آ رہی ہے، بہت شدید معاملہ خراب ہے۔ ایسے لوگ جن کی زندگیاں دین کے لیے گزر گئیں، جن کی راتیں تہجد کے ساتھ آباد، زندگیاں پاک دامنی کے ساتھ آباد، ان کی اولادوں کے لباس، ان کی اولادوں کے سر ڈھکے نہیں ہوئے، بہت تکلیف کے حالات جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے مدرسے میں دیکھا، لاہور برانچ میں بھی، کراچی برانچ میں بھی، گجرانوالہ برانچ میں بھی، اور بھی برانچ میں بچے مدرسے کے اندر سر ڈھکے ہوتے ہیں ان کے، اور ان میں سے بعض کے، سب کے نہیں، مدرسے سے باہر جاتے ہیں تو سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی۔ شادی بیاہ میں، گھر میں، فنکشن میں جاتے ہیں تو سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی بلکہ غیروں کا لباس ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم آگے کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ تو اس تنزل کو، اس تباہی کو روکنا چاہتے ہیں اپنی ذات کے اندر اور اپنی اولاد کے اندر، تو فکر کریں۔ اور بعض خالی بچے نہیں، بعض بڑے بھی دینی تعلیم سے وابستہ، دین کے کسی بھی شعبے سے وابستہ، ان کے بعض دفعہ لباس ایسے ہوتے ہیں جو وہ عام مجمع میں جہاں پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، وہاں وہ پہن کے بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ اتنا فرق آتا چلا جا رہا ہے، یہ کچھ خطرناک صورتحال ہے۔ اس پر اگر توجہ نہ دی گئی تو بہت جلدی ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ پاکستان سے باہر جانے والوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی تیسری چوتھی نسل میں ایمان نہیں رہے گا، بہت کم رہ جائے گا، الا ماشاءاللہ۔ کیا ہماری نسلوں میں اعمال صالحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت چہرے کی اور ساری وضع قضا کردار یہ رہے گا؟ ہماری تنہائیاں بتائیں گی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا ایک شعر ہے، جب بھی سنتا ہوں تو ایک دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ حضرت نے کس کیفیت اور درد کے ساتھ یہ لکھا ہوگا۔ حضرت لکھتے ہیں، میرے پیچھے تو ہے ہر آن یہ خلقت کا ہجوم، میرے پیچھے تو ہے ہر آن یہ خلقت کا ہجوم، اب خدا جانے یہ عزت ہے کہ رسوائی ہے۔ یہ بھیڑ جمع کر لینا الکحف میں، اپنے اداروں میں، جتنے ہمارے اس وقت شعبے کے ذمہ دار موجود ہیں، بنات کے، بنین کے، لاہور کے یا کہیں کے، سب سے میں ڈائریکٹ بڑے ادب کے ساتھ جو ہے نا وہ مخاطب ہوں۔ سن لیجئے، جیسا پانی دریا میں ہوگا ویسے ہی نہروں میں جائے گا۔ آپ اپنی نئی نسل کو کیا دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہونا ہوگا۔ طریقہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے غم بیان کر دیا، اب کریں کیا؟ یاد رکھیے، میں اور آپ دین کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں۔ دین کے ماشاءاللہ خوب بہت شعبے ہیں، اور ہم کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں۔ ہمیں اپنے قلب کے اوپر، دل کے اوپر محنت کرنی ہوگی، ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنا ہوگا، ہمیں فکر پر کرنی ہوگی، اپنی، پہلے اپنی، اس کے بعد اولاد کی۔ جتنی میری
میرا زور میرے اوپر لگ سکتا ہے اور اولاد پہ نہیں لگ سکتا، کسی دوسرے پہ نہیں لگ سکتا۔ ہم اپنا سارا زور دوسروں پہ لگا رہے ہیں، اپنے پہ کون لگا رہا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے مسجد مدرسے خانقاہ میں جو آئے، مرد ہے تو حسن بصری بن کے جائے، عورت ہے تو رابعہ بصریہ بن کے جائے۔ اپنے لیے کیا فکر ہے میری؟ میں اپنے لیے کتنا فکر مند ہوں؟ رات کی تہجد، کوئی ذکر کا معمول کتنا ہے میرا جو میرے اپنے کام آنا ہے؟ دوسروں کی جنت کے لیے اپنے آپ کو جہنم کے طرف لے جانا، یا دوسروں کی جنت کے لیے اسی امید پر رہنا کہ ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ جنت میں لے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، انہوں نے تو دین کا کام بھی کیا اور راتوں کو تہجد بھی پڑھی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اچھا، ایک پہلو، دوسرے بھی لوگ ہیں الحمدللہ، بعض ایسے، ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، ہمارے اسباق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی جو ترتیب ہے، ٹوٹل 35 اسباق ہیں، پہلے 16 نقشبندی ہیں اور 17 سے 35 تک یہ مجددی ہیں۔ تو ایک مفتی صاحب چند روز پہلے ملاقات ہوئی، فرمانے، 2 مدرسوں میں پڑھاتے ہیں وہ، فرمانے لگے کہ 4 گھنٹے روز مراقبہ کرتا ہوں اور جس دن نہیں کرتا اس دن 2 گھنٹے کرتا ہوں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں۔ طالبات میں بھی الحمدللہ ایسی ہمارے پاس طالبات ہیں جو کہتی ہیں حضرت 24 گھنٹے دل یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا، 24 گھنٹے میں دل یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا، اور ان کے اولاد بھی ہے، جنگلوں میں بھی نہیں رہتی۔ تو دونوں باتیں ہیں، لیکن اس وقت فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کریں کیا؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، جو سلسلے کے اسباق ہیں، معمولات ہیں، مراقبے وغیرہ ہیں، ان کی پابندی کریں، تنہائیوں کو ٹھیک کریں۔ اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ حضرت جی کی ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، ایک یہ کتاب حاصل کریں جہاں سے مل جائے۔ ایک کتاب ہے با ادب با نصیب، وہ بھی حضرت جی کی ہے۔ ایک کتاب ہے تصوف و سلوک، ان کو لیں اور پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو رہے سلامت تمہاری نسبت کے اندر سے چند باتیں میں اس وقت اپنے لیے، تاکہ میں خود بھی ٹھیک ہو جاؤں، بہتر ہو جاؤں، ہر وقت گنجائش ہے اصلاح کی، اور میرے اپنے بعد ہم سب کے لیے چند کلمات ہیں جو اللہ تعالی ہمیں تنہائیوں کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان کہیں بیت ہو جاتا ہے، پھر مسلسل محنت کرتا ہے، فکر مند رہتا ہے، رابطے میں رہتا ہے، آنا جانا رکھتا ہے، پھر آنے کے بعد ایک وقت آتا ہے مسلسل مجاہدے کے بعد، تب یہ احکام شریعت بوجھ نہیں بنتے، طبیعت کا تقاضا بن جاتے ہیں، مکروہات شریعت مکروہات طبیعت بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہو کہ ہمیں اس کو اچیو کرنا ہے۔ ایک آدمی گناہ سے، اس لیے ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، پرواہی نہیں اس کو لگا ہوا، ایک یہ کیفیت ہے۔ ایک اور آدمی ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اسے پریشانی ہوتی ہے، یار یہ غلط کر لیا۔ ایک آدمی کبھی نیکی کرتا ہے، کبھی گناہ کرتا ہے، چل رہا ہے۔ ایک اور کیفیت ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں تو شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے، توبہ کرتا ہے، پھر نیکی پر آتا ہے۔ یہ ساری کیفیات الگ الگ ہیں، لیکن ایک کیفیت یہ ہے کہ گناہ سے نفرت دل میں پیدا ہو جائے، جو چیز شریعت کو پسند نہیں وہ میری طبیعت بن جائے۔ یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے فکر کرنی ہے۔ ایک آدمی دیکھیں، ایک صحت مند آدمی ہوتا ہے، اس کو کھانا رکھو نا سامنے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، صحت مند بھی ہے، شوق سے کھائے گا، خوب کھائے گا۔ ایک بیمار آدمی ہے، اس کے سامنے کھانا رکھو، کھائے گا ہی نہیں، کہو کھاؤ نہیں تو بیمار اور بیماری بڑھ جائے گی، مجبوری میں کچھ کھا لے گا۔ یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں۔ ایک نے کھانا موجود ہے شوق سے کھایا، اور ایک نے کھانا موجود ہے وہ مجبوری میں کھایا۔ بالکل اسی طرح جو لوگ اپنے قلب کے اوپر محنت کر لیتے ہیں، ان کے لیے شریعت کے تمام احکامات پورے کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں، خود بخود بے ساختگی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو محنت نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو مارے باندھے کر رہے ہوتے ہیں، مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب حدیث سنیے، بخاری شریف کی روایت، اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات طبعاً اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ ہماری خواہشات بھی دین کے تابع ہو جائیں، ہمارا دل بدل جائے، اس کے لیے فکر کرنی ہے۔ لوگوں کی تعریف اور برا بھلا کہنا یہ ہمارے لیے برابر ہو جائے۔
اس سلسلے میں ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں جس میں ساری باتوں کا نچوڑ انشاءاللہ العزیز آ جائے گا۔ یہ واقعے سے پہلے ایک بات اور یاد آ گئی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے جبال العلم، علم کے پہاڑ، یہ تھانہ بھون گئے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، آپ ایک اللہ والے سے بیعت ہو گئے؟ تو پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ دارالعلوم میں کتابیں پڑھ کر مٹھائیوں کے اجزائے ترکیبی کا علم ہو گیا، ذائقہ وہاں جا کے آیا۔ کیا مطلب؟ کتابوں میں پڑھا رکوع میں کتنا جھکنا ہے، سجدے میں پاؤں کہاں ہو، ناک کہاں ہو، نگاہیں کہاں ہو، اتحیات میں بیٹھنا ہے تو ہاتھ کہاں ہو، روزہ کب کھلے گا کب بند ہوگا، حج کرنا ہے تو منی پہلے جانا ہے کہ مزدلفہ پہلے جانا ہے، یہ سب کچھ تو معلوم ہو گیا کتابیں پڑھ کر۔ لیکن نماز میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے، نماز میں اللہ کا تعلق بڑھے، نماز میں محبت الہی کا خیال ہو، سجدے میں سر رکھ کے لگے کہ اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے، یہ کیفیات پھر وہاں جا کے آئیں۔ تو جب فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو شریعت کے اجزائے ترکیبی، حرام حلال جائز ناجائز، یہ سب معلوم ہوتا ہے، لیکن سجدے کا سرور، نماز کی حلاوت، وہ بھی تو ایک نماز تھی، ٹیلے کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، تیر مارا گیا، خون نکلا، نماز پڑھے جا رہے۔ ہمارا تو کوئی دوسری منزل پہ نام لے لے تو ہماری نماز متاثر ہو جاتی ہے، میرا نام وہاں کیوں لے لیا۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی تعلیم سے فارغ ہو گئے، مفتی بن گئے، تو انہوں نے سوچا کہ میں جاؤں اللہ والوں سے دعا کرانے کے لیے، تو تھانہ بھون گئے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ جیسے آتے ہیں علماء سے، بعض اللہ والوں سے دعائیں کرانے مختلف لوگ آتے ہیں، تو وہ بھی چلے گئے، ایک اچھی ترتیب ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کچھ دن ہمارے یہاں ٹھہرے، اب یہ تو مسافر کے لیے گئے تھے کہ چلو رات ٹھہر جاتے۔ رات کو جناب دیکھا کہ تہجد کا وقت ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے ذکر میں ہے، کوئی اللہ کی یاد میں کسی انداز سے ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ بھائی ورثۃ الانبیاء میں تو شامل ہونے کی ہمیں بھی بڑی تمنا ہے، اور رات کی تہجد، رات کی تنہائیوں میں عبادات، یہ مناجات، یہ تو پھر نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو بستر سے اٹھے، بستر نے اچھال دیا، کھڑے ہو گئے اور مراقبہ یا ذکر یا تہجد جو کرنا شروع کر دیا ذکر۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے دیکھا تو فرمایا میاں رشید احمد، ذکر کرنا ہے تو سیکھ کے ہی کر لو، ذکر کرنا ہے تو سیکھ کے ہی کر لو، حضرت سکھا دیجئے۔ حضرت نے بیت کی ترغیب دی، اسی وقت بیت ہو گئے، اور دل ایسا بدلا کہ مہینہ یا 40 دن پھر وہیں پہ رہے۔ اب ذکر اذکار کے اثرات آنے شروع ہو گئے۔ اب یہ اللہ والے نا جانچ پڑتال بھی کرتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ لگ سکتا، ہمیں نہیں پتہ لگتا ہماری کون سی چیز کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اب اسی دوران کیا ہوا کہ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کہیں دعوت تھی، اور اس میں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی مدعو تھے۔ اب یہ وہاں پہنچے، صاحب خانہ نے خوب کھانے لگائے ہوئے اور تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ حضرت نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب جناب کیا ہوا، دسترخوان جب لگا نا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایسی جگہ بیٹھ گئے جو اچھی جگہ تھی، اور ان کے سامنے مرغے چرغے اور یہ چیزیں آ گئی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کو روٹی کے اوپر دال ڈال کے دے دی، کہا ذرا سائڈ پہ ہو کے نا یہ کھا لو۔ دیکھا کہ چہرے پہ کیا اثرات ہیں، انہوں نے خوش دلی سے قبول کر لیا، سائڈ پہ کھا لیا۔ اب کھانا چل رہا ہے، میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے دیکھو شیخ کے اندر تو عدل ہی نہیں، خود کھائیں مرغے، مجھے دال، اور وہ بھی سائڈ پہ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے ایک ضرب لگائی، چیک کرنے کے لیے نا ٹیسٹر لگایا۔ فرمایا میاں رشید احمد، یہ تو ہمارا تم پر احسان ہے کہ تمہیں ادھر سائڈ پہ بٹھا کے دال دے دی، یہ تو ہمارا تم پر احسان ہے۔ اب ایک مفتی ہو، عالم دین ہو، اور لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ دی جائے ایسے موقع پہ کہ خود مرغے کھا رہے ہیں اور ان کو دال دی ہوئی ہے روٹی پہ رکھ کے، نفس کیسا بھڑکتا ہے، غور کریں اپنے اوپر سوچ کے۔ ہم جیسے ہی یہ کہا حضرت نے،
تو فوری طور پر میں کہ حضرت واقعتاً یہ آپ کا احسان ہے، میں تو جوتیوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا، آپ نے تو بھی دسترخوان کے کونے پہ بٹھا لیا، حضرت آپ کا بڑا شکریہ، بڑی مہربانی۔ ادھر ٹیسٹ لینے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ بھئی ذکر کے اثرات ہو گئے ہیں، جو مطلوب تھا وہ مل گیا۔ اس کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت و اجازت دے دی۔ جیسے ہی ان کو خلافت و اجازت ملی تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، یہ آپ نے مجھے کیوں دے دی نعمت، کیسے مل گئی مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا نظر نہیں آتا اسی لیے تو ملی ہے، ہم سب کو اپنے اندر بہت کچھ نظر آتا ہے، اسی لیے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں کہ جب تک میں ہے تب تک تو کام نہیں بنتا، کہ حضرت مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، یہ مجھے کیسے مل گئی؟ فرمایا اسی لیے تو ملی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب جناب یہ بات پوری ہو گئی۔ اب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے گنگو میں دین کا کام کرتے رہے، خانقاہ بھی چلتی رہی، لوگ بھی آتے رہے، کچھ وقت گزر گیا، سال 2 سال کچھ وقت گزر گیا۔ اس وقت کے بعد قدرتاً حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جانا ہوا گنگو، تو ملاقات ہوئی اور وہاں ایک بہت خوبصورت سوال جواب ہوا جو توجہ سے سننے کے قابل ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کو سمجھنے کی اور اس راستے کی اہمیت کی جو ہے نا ضرورت یہ آج ہمیں آشکار ہو گئی۔ تو سوال کیا تھا؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، میاں رشید احمد آپ جب سے بیعت ہوئے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں نوٹ کی ہیں، کیا آپ کو فائدہ ہوا، کیا فرق پڑا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے سر جھکا لیا، غور و فکر، اہم سوال تھا، غور و فکر کر کے کہا حضرت 3 باتیں مجھے محسوس ہوئی۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ وہ کون سی 3 ہیں؟ فرمایا کہ پہلی بات کہ پہلے جب میں مطالعہ کرتا تھا، قرآن و حدیث کو کھولتا تھا، پڑھتا تھا، تو مجھے بعض جگہ اشکالات آ جاتے تھے، یہ بات ایسے کیوں ہے، تو یہ ایسے کیوں ہے، تو مجھے کہیں کہیں نصوص شرعیہ میں اختلاف لگتا تھا، پھر اس کے لیے شروحات دیکھتا، پڑھتا، دعائیں کرتا، پھر جا کے وہ کور ہوتا معاملہ۔ تو جب سے بیعت ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو گئی آسانی کہ اب مجھے نصوص شرعیہ میں اختلاف محسوس نہیں ہوتا، کوئی اشکال ہی نہیں آتا، اگر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً دل میں بات بھی ڈال دیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک تبدیلی۔ فرمایا دوسری تبدیلی کہ پہلے عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگانا پڑتا تھا، لانا پڑتا تھا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے۔ مثال دینے تفصیل اب میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، تہجد پڑھنی ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے یا گناہ سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو اس کے لیے ذرا تیار کرنا پڑتا تھا۔ اور اب جب سے بیعت ہوا ہوں تب سے بے ساختگی کے ساتھ میں شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہوں، جو کرنے والے ہیں شوق سے کرتا ہوں، جو بچنے والے ہیں اب مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن چکی ہیں۔ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن چکی ہیں۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ پہلے کسی کے تعریف یا کسی کے کہنے کا، برا بھلا کہنے کا طبیعت پہ کچھ اثر ہو جاتا تھا، اب میں حق کی بات، قرآن اور حدیث کی بات پورے یقین کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اب مجھے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اثر نہیں کرتی، اب میں پوری بات یقین کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ 3 کیفیات بتائیں، شیخ نے مرید سے کیفیات پوچھی اور مرید نے 3 کیفیات بتائیں۔ اس کے بعد اب شیخ ان کیفیات کو سن کر نتیجہ دے رہے ہیں، کیا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میاں رشید احمد دین کے 3 ہی درجے ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ دین کے 3 درجے ہیں، علم، عمل اور اخلاص، اس لائن کے۔ تو علم کا کمال یہ ہے کہ نصوص شرعیہ میں آپس میں اختلاف محسوس نہ ہو، تعارض، کوئی خرابی کہ بھئی یہ ایسے ہے تو وہ یوں کیوں ہے، یہ بالکل نہ ہو، انسان کو شرح صدر ہو جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے بالکل ٹھیک، کوئی اس میں دل میں خرابی نہ رہ جائے۔ تو اللہ نے آپ کو علم میں کمال عطا کر دیا،
دوسری بات کہ عمل کا کمال یہ ہے کہ شریعت طبیعت بن جائے. عمل کا کمال یہ نہیں ہے کہ زبردستی لا رہے ہیں، کوئی فجر کے لیے الارم لگاؤ، کوئی اٹھا رہا ہے، کبھی پڑھ رہے کبھی قضا ہو رہی ہے، یہ کمال نہیں ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے کبھی بچ گئے کبھی نہیں بچے، یہ کمال نہیں ہے. کہ شریعت طبیعت بن جائے، مکروہات شرعیہ مکروہات طبیعیہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمل کا بھی کمال عطا کر دیا. اور تیسرا اخلاص کا کمال یہ ہے کہ انسان لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا رہے، نہ کسی تعریف کرنے والے کی تعریف اس کے دل پر اثر کرے، نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اس کو متاثر کرے. یہ اخلاص کا کمال ہے، اللہ نے وہ بھی آپ کو دے دیا. مبارک ہو آپ کو. تو علم کا، عمل کا اور اخلاص کا کمال اللہ مجھے اور ہم سب کو یہ عطا فرمائے. اس کے لیے فکر مند ہونا ہے، ایسے نہیں مل جانا. لوہے کے اوپر انسان نے محنت کی، ہزاروں ٹن وزنی لوہا سینکڑوں لوگوں کو لے کے ہواؤں میں اڑ رہا ہے جہاز کی صورت میں. اگر ہم نے اپنے دل پہ محنت کی ہوتی تو یہ بھی قرب الہی کے منازل کو طے کر رہا ہو. تو ہمیں اپنے دلوں پر محنت کرنے کے لیے فکر مند ہونا ہے. علم، عمل اور اخلاص کا کمال حاصل کرنے کے لیے تجدید کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. کریں گے جی انشاءاللہ. اچھا، کسی کو اس پہ اختلاف تو نہیں ہے؟ یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے ہمارا. تو اس ٹارگٹ کو بنا کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. دوسری بات، یہ 3 باتیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کو کیوں ملیں؟ وہ صرف برکت کے لیے بیعت نہیں ہوئے تھے، بیعت کے تقاضوں کو بھی پورا کیا تھا. بیعت کے تقاضوں کو بھی پورا کیا تھا، پھر یہ نعمتیں ان کو ملیں. تو ہم بیعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ارادہ کریں، آگے بڑھیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.